صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلى او کما قال. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ اس آیت کا معنی میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے لوگ جانتے ہی رہتے ہیں۔ معنی تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں، مدد حاصل کرو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، ذرا سے اس کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے تاکہ آیت کی مراد، آیت کا مفہوم واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے اور کامل طور پر اس پر عمل کر کے ہم اپنے اہم معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ استعینوا کا معنی ہے مدد مانگنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو۔ اس میں ایک بات آ گئی کہ مدد اللہ سے مانگنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے مانگنا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ جس کو ہم وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس وسیلے سے مانگیں تو ہماری دعا اور طلب استعانت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی اور پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو پہلے فرمایا بالصبر، صبر کے ذریعے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر صبر کا معنی مستحضر کرنا ہے کہ صبر کہتے کس چیز کو ہے۔ صبر کا ایک مفہوم اور معنی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں عام ہے، وہ معنی سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا؟ کہ کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر، کسی حادثے پر صبر کر لینا۔ صبر کر لینا یعنی خاموش ہو جانا، دب جانا۔ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی صبر کا پورا مفہوم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عورتوں والا صبر، وہ ہر جگہ شکایت بتلائیں گی بھی اور یہ بھی کہیں گی کہ ہم بڑا صبر کرتے ہیں، کہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی صبر نہیں ہے، یہ تو بالکل صبر ہی نہیں ہے۔
صبر کا اس میں کوئی معنی اور مفہوم نہیں پایا جا رہا ہے۔ شریعت کے اندر صبر کی 3 قسمیں ہیں، جس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 صبر علی المصیبت، نمبر 2 صبر عن ترک المعاصی والمنکرات، اور نمبر 3 صبر علی العبادات والقربات۔ صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور سے سمجھی جاتی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، مگر اس صبر کے اندر گلا شکوہ نہ ہو، لام پام نہ ہو، بھلائی برائی نہ ہو، بلکہ صحیح معنی کے اندر مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ جیسے مثلا آج کل روزگار بالکل ٹھپ پڑے ہیں، آمدنی کے ذرائع بعض جگہ بالکل بند ہیں اور بعض جگہ بہت محدود ہیں۔ ایسے وقت میں اب تقاضا آتا ہے صبر کرنے کا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ اگر نعمتوں میں ہو تو پھر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر تنگ دستیوں میں ہو تو پھر وہ تنگ دستی پر صبر کرتا ہے، دین نہیں بیچتا، ناصبری کا اظہار نہیں کرتا، اور حلال حرام میں نہیں پڑتا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے بھی آئے بس لے لیا جائے، کھا لیا جائے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر ایسی کمزوریاں ہیں کہ ذرا سے حالات آ جائیں تو ہم پھر جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے سب کو اپنے اوپر استعمال کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، چالاکی اور عقل مندی سمجھتے ہیں۔ یہ چالاکی اور عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ نیری بے وقوفی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان ماخوذ عند اللہ ہے، مسئول عند اللہ ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جو کچھ ترک کرتے ہیں، وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں جڑ رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور وہی زندگی اصل ہے۔ یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی مصیبت بھی باقی نہیں ہے، اور یہاں کی فرحت اور نعمت بھی باقی نہیں ہے، ان کا کوئی ثبات اور پائیداری نہیں ہے، یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا یہ کارخانہ بنایا، اور انسانوں سے، جناتوں سے اور دنیا کے ساز و سامان سے اس دنیا کو سجایا، انسانوں کو مکلف بنایا کہ اب دنیا کی گاڑی تمہیں کھینچنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب بھی نازل فرمائی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس سامان کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے۔ موبائل خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، فریج خریدتے ہیں، کولر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کوئی بھی قیمتی شے خریدتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی گائیڈ بھی ملتی ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ کرتے ہیں تو وہاں پر چیتاونی لکھی ہوتی ہے، اور آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا، اتنی بڑی بڑی چیزوں سے اس کو سجایا اور انسانوں کو چلانے کے لیے دے دیا، تو کیا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گائیڈ بک نہیں دی ہوگی؟ اللہ نے گائیڈ بک دی ہے، اسی کا نام قرآن مجید ہے۔
دنیا کا ہر کام آسان ہو یا مشکل، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی ذات سے تعلق ہو یا غیر کی ذات سے تعلق ہو، اپنے ملک سے تعلق ہو یا پوری دنیا سے تعلق ہو، جس طرح کا بھی امر ہو، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، اس کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور جو دنیا کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ صرف کتاب آپ کو دے دیتی ہیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان فرمایا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کو سمجھانے والا بھی اللہ نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم لوگ جب موبائل یا دیگر چیزیں خریدتے ہیں تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو انگلش جانتے ہی نہیں، لہذا اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھ پاتے، کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ اس چیز کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، وہ کتاب عربی میں نازل فرمائی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اور پڑھا لکھا بھی ہوگا تو ہر بندہ عربی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، لہذا پڑھ کر سمجھنا اور مفہوم تک پہنچ جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایسی حکمت لگائی کہ بغیر پڑھے ہر انسان کے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، یعنی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، ذات گرامی کو بھیجا، جس نے پورے قرآن پر عمل کر کے بتلایا، نمونہ دکھلایا، پوری دنیا کے سامنے کتاب کو اپنے عمل کے ذریعے کھول کر رکھ دیا۔ اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ سے صبر کے ذریعے۔ تو ایک صبر یہ ہوا جسے ہم لوگ صبر کہتے ہیں، یہ صبر کی پہلی قسم ہے، صبر علی النوائب والمصائب، مصیبتوں پر، حادثات پر، تنگ دستیوں پر، غربت اور افلاس پر، زخموں پر، بیماریوں پر صبر کرنا، یہ ماننا کہ یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ماننا کہ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موعظت اور نصیحت ہے، یہ ماننا کہ یہ حالات یقیناً ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمارے بگاڑ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے صبر۔ لیکن جن کے ذہن میں یہ معنی نہ ہو تو پھر ان کو شکایت پیدا ہوتی ہے، نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، لہذا وہ بگاڑ کرتے ہیں اللہ سے بھی، وہ بگاڑ کرتے ہیں اپنے پریوار کے افراد سے بھی، وہ بگاڑ کرتے ہیں اپنے متعلقین سے بھی۔ یہ بگاڑ کیوں آتے ہیں؟ غربت و افلاس میں صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ زبان سے بندہ کہتا ہے میں بڑا صبر کرتا ہوں، گھر میں سب سے زیادہ میں ہی صبر کرتا ہوں، یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف میں ہی تو صبر کرتا ہوں، لیکن در حقیقت وہ بالکل صبر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر کے معنی سے ناواقف ہے، وہ صبر جانتا ہی نہیں، اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ تو یہ پہلا معنی ہے، تھوڑا سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ صبر علی النوائب والمصائب، ایک تو اس پر ہمیں کامل طور سے آنا ہے، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، فاقے پر فاقے کرتے رہے، مگر کبھی بھی اللہ کے نبی نے اف نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ طائف والوں نے
پتھر برسا کر لہو لہان کر دیا، فرشتے آ گئے اور آپ سے کہنے لگے آپ کہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف شکایت اپنی زبان سے ادا نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ دشمنوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کون سا کام انجام نہیں دیا، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آئے، آپ نے فتح مکہ حاصل کیا، اس وقت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا صبر دیکھیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی دھر پکڑ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تب اس کے بعد وہ دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر پسند نہیں کرتے تھے، فوج در فوج اللہ کے نبی پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تڑپنے لگے، بے چین ہونے لگے۔ کیا اخلاق رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذرا توجہ کے ساتھ تصور فرمائیے گا۔ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں اجمالاً۔ قرآن مجید میں سورہ تبت یدا ابی لہب، جس کو سورہ ابی لہب کہتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی؟ نبوت کے شروع میں یا نبوت کے آخر میں؟ صرف اتنا مجھے بتلایا جائے، کوئی بتلائے گا؟ نبوت کے شروع میں، جب شروع اسلام کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک پہاڑی پر بلایا اور ان کو کچھ وعد و وعید بتلا کر اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے اور اس نے مجھے اپنا نبی اور پیغمبر بنا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا، اس نے بدزبانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اور آگے بھی ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی صورت ہے، آیت ہے، پوری صورت اسی کے پریوار کے ہلاکت کے بارے میں، مذمت کے بارے میں۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیں، ابو لہب کی 3 بیٹی اور ابو لہب کے 2 بیٹے اسی نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے تھے نماز کے اندر تبت یدا ابی لہب۔ وہ بھی امام کے پیچھے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہی سنتے تھے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب اس کا باپ ہے، اور جو حمالۃ الحطب ہے وہ اس کی ماں ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے اخلاق آخر کیسے تھے؟ کیا معجزہ تھا، کیا روشنی تھی، کیا کشش تھی کہ یہ بچے باوجود جوان ہونے کے، عقل مند ہونے کے، اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اپنے ماں باپ کے خلاف ہی پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ اب ذرا کبھی غور فرمائیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا وہ مقام تھا، تو ہمیں وہی والا صبر کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، جن کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھلایا تھا۔ یہ صبر کی ابھی بھی پہلی قسم ہوئی، صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی والذنوب، معصیت اور گناہ سے صبر کرنا۔ معصیت ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی کا پہلو پایا جائے وہ معصیت ہے، چاہے اس کی تفصیل کتاب و سنت میں آئی ہو چاہے نہ آئی ہو۔
ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت، اطاعت نہ پائی جاتی ہو، فرما برداری نہ پائی جاتی ہو، اس کے خلاف پایا جاتا ہو، وہ کام معصیت ہے۔ تو معصیت سے رکنا یہ صبر ہے۔ اور جو کام گناہ کے ہیں، جن کا ذکر آیا قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، وہ تمام تفصیلیں آپ بھی جانتے ہیں۔ ان گناہوں سے رکنا یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم صبر علی الطاعات والقربات، اللہ کے طاعت پر جمے رہنا۔ جتنا کام، جو کام کیفیت کے ساتھ بھی، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی کرنا اور اسی پر جمے رہنا، یہ صبر ہے۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کی شکلیں بگاڑ دی، بہت سی سنتوں کو ہم نے مسخ کر دیا، بہت سے واجبات کو ہم نے محرف کر دیا، دین کے بہت سے شعبوں کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا، رسم و رواج میں لپیٹ کر رکھ دیا، اور ہم گناہوں کو نیکی سمجھنے لگے۔ ہم گناہوں کو نیکی سمجھنے لگے، معصیت کو طاعت سمجھنے لگے، بدعت کو سنت سمجھنے لگے، گمراہی کو ہدایت سمجھنے لگے۔ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اور یہاں بتلایا کیا جا رہا ہے؟ صبر علی الطاعات، طاعت پر جمے رہنا۔ جو کام جیسے ہیں اور جتنا ہے اور اس کی صفت جیسی ہے، اس کی کیفیت جیسی ہے، اس کی نوعیت جیسی ہے، اس کی حیثیت جیسی ہے، اسی صفت پر اس کام کو کرنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو بڑھا بھی نہیں سکتے، اس کو گھٹا بھی نہیں سکتے، اس کو مبدل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صبر علی الطاعات، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے صبر علی الطاعات۔ یہ صبر کی تینوں قسموں پر جب ہم آئیں گے، ہم جب قائم ہوں گے، تب اس کے بعد کامل طور پر یہ معنی پایا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یعنی صبر کر کے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ہم اللہ سے مدد کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ کس طرح؟ جس طرح ایک بندے کا بدن ناپاک ہو تو ابھی وہ نماز پڑھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ نجس ہو، جنوبی ہو، حائضہ ہو، نفسا ہو، ابھی وہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے۔ اہل ہونے کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ پاک ہو، تب اس کے بعد وہ نماز پڑھے تو نماز ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد تو مانگتے ہیں، مگر ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، ہم ان رکاوٹوں پر دھیان نہیں دیتے۔ لہذا ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس زمانے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا شاید وہ جو واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں اور جو وہ وعدے اور وہ مددیں جو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے۔ جب جب ایمان والوں کی صفات پر آئیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کھل کر سامنے آئے گی۔ اور جب ہم صفات سے خالی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے ایمان و اعمال مقبول ہو جائیں، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ صبر کی ان تینوں قسموں کو یاد رکھیں اور ان تینوں قسموں پر آنے کے لیے اللہ سے مانگے، اور توجہ دے کر صبر کے ان تینوں قسموں پر آوے، تب ہوگا
کہ صبر کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے مانگا۔ یہ تو ہے صبر کی تفسیر۔ آگے والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ عبادتوں میں نماز کا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ کیوں؟ نمبر 1، نماز سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز سے انسان کا دل، دماغ اور روح پاک ہوتی ہے۔ آدمی ظاہری پاکی کر کے آیا اور نماز کے ذریعے باطنی طور پر بھی وہ پاک ہو رہا ہے۔ نمبر 3، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جو کام صبر کرنے کا ہے وہ کام آپ سے نماز بھی کرواتی ہے۔ لہذا نماز اور صبر کا مضبوط تعلق ہے۔ یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ صحیح معنی میں صبر کرنے والا بندہ وہی ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا، اور صبر کرنے والا بندہ وہی ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صبر کرتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یہ رفع نقیضین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سچ مچ کا نمازی بھی ہو اور بے صبرہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہہ لو اجتماع ضدین ہے۔ نماز اور صبر کے اندر گہرا تعلق ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی، یا کہو آپ کا طور طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ، کوئی اہم بات آپ کے سامنے پیش آ جاتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ ہم لوگوں کی عادت کریمہ کیا ہے؟ جب کوئی اہم معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ گلی میں نکل کر سیاست بتانے لگتے ہیں، بحث مباحثہ ہونے لگتا ہے، اور اپنی اپنی رائے کے تیر پھینکنے لگتے ہیں، اپنی عقل مندیوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ہم لغو اور لہو لایانی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہمارے عمل میں اور ہمارے اسلاف کے عمل میں بہت دوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ سے کوئی حاجت پیش آ جائے، اگر کسی کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کسی انسان سے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ ہم لوگ صرف وضو جانتے ہیں، اچھا وضو کرنے کے لیے وضو کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اچھا وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور خوب اچھی نماز پڑھے۔ جب سلام پھیر چکے تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کے نبی پر درود پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھ کر اللہ سے مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا ادیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ یہ دعا پڑھے
یہ دعا کسی حدیث شریف میں اور مختصر بھی ہے، کسی حدیث شریف میں اتنی ہے، کسی حدیث شریف میں کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں۔ الگ الگ صحابہ سے، الگ الگ شاگردوں سے الفاظ کی کم بیشی کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے۔ جب دعا مانگے تو یہ الفاظ پڑھیں۔ یہ الفاظ کون پڑھے گا بتائیں؟ وہ پڑھے گا جس نے یاد کیا ہو، اور یاد وہ کرے گا جس کو فکر ہو اللہ سے مانگنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کب بتلائی؟ جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو یہ نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی اس اہم معاملے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے۔ اسی کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، آپ نام سنتے ہوں گے صلاۃ الحاجت۔ اس نماز کو پڑھنا ہے محترم بھائیوں اور دوستوں۔ اب تفصیل بند۔ اب موجودہ حالات میں جتنی زیادہ ضرورت ہم کو اللہ سے جڑنے کی ہے، اللہ سے مانگنے کی ہے، دن بدن ہماری ضرورت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر ظالموں کی حکمرانی ہے، پوری دنیا کے اندر مظلوم پیسے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا رافع کے اندر 13 لاکھ نہتے غریب بھوکے مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی ہے، مگر کوئی حکمران، کوئی پارلیمنٹ، کوئی سانسد ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں آواز اٹھائے یا ان کی ادنا سے ادنا مدد بھی کر سکے۔ رافع کے بعد فلسطینیوں کا اب کوئی ٹھکانہ باقی نہیں ہے، یا تو وہ دنیا میں دربدر ہو جائیں یا وہ سمندروں کے اوپر جا کر سمندر کو اپنا مکان اور ٹھکانہ بنا لے۔ رافع کے بعد اب کوئی جائے پناہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ظلم کی، یہودیوں کی طرف سے ظلم کی بالکل آخری انتہا معلوم ہوتی ہے، مگر بتلا دیا جائے کہ ظلم کی انتہا نہیں ہے، ابھی وہ مزید ظلم کریں گے اور کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم صرف اپنی ذات کی اصلاح تک نہیں سوچ سکتے، ہمارے اوپر فرض ہے پوری دنیا کے انسانیت کے لیے سوچنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو۔ اگر مسلمان ہو تب تو وہ اپنا بھائی ہے، اور اگر مسلمان نہ ہو تب بھی ضرور اس سے ہمارا تعلق ہے۔ وہ تو بہرحال ہم سے دینی تعلق رکھتا ہے، ہم سے نبوت کا تعلق ہے، ہم سے کعبے کا تعلق ہے، ہم سے عبادت کا تعلق ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں ذرہ برابر غمگین نہیں ہوتے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل اندر سے مر چکے ہیں۔ ہم بظاہر زندہ ہیں، ہمارے جسم زندہ ہیں، ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی اللہ سے مانگیں اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگیں، اور اپنے ملک کے اندر بھی ظلم کی جو تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ظلم کی جو حکمرانی چلائی جا رہی ہے، مظلوموں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، ان کو بدلنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔